دنیا یا رحمان اسما کوئی مایودوشو نبونی مایوسید سے ناوچی الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ حضرات گرامی، میں اس بزم پربہار میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے۔ جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ساری قوت و طاقت دل و دماغ نور اسلام کے بجھانے میں صرف کرنے لگے، راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ حضرات، سن 7 نبوی محرم کا مہینہ ہے کہ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ ابو جہل نے پورے قوم کو للکارا کہ اے غیور عرب، جس کو ہم بچے کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ آج ہمارے دین اور عزت کے لیے طوفان بن چکا ہے۔ جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے، ہمارے خدا کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اس لیے عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو ورنہ وہ دین دور نہیں کہ مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے۔ ابو جہل کی تقریر نے پورے قوم کو گرما دیا، طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی۔ بڑی دیر کے بعد یہ ہولناک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں سے بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت، لین و دین، سلام و کلام بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ پورے قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی۔ مسلمانوں کو شبیابی تعلیم میں بند کر دیا گیا، راستے میں پہرے بٹھا دیے گئے۔ مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں سب تھی۔ کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے، درختوں کے چھالے کھا کھا کر، پتے چبا چبا کر دین کاٹنے لگے۔ صرف ایک دن کے لیے پابندی ایام حج ہٹا لی گئی۔ مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں بس گئی، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ حضرات گرامی، قربان جائیے ان مسلمانوں پر جس کی زبان پر کوئی شکایت نہ تھی۔ مسلمانوں کی خستہ حالت کو دیکھ کر کفار قہقہا لگا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں، کیوں تم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے ساری پابندیاں ہٹا لیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا کہ اے کفار سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم پر اسرار محمد کھل چکا ہے، ہم انوار محمدی سے فیضیاب ہو چکے ہیں، لہٰذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، پھانسی کے پھندوں پر چڑھ سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کے رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ میں اسی باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اما علینا للبلاغ۔